کی ایما پر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ شاہ سکلے نہیں چھوڑیں گے میدان شاہ سکلین زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. معزز ناظرین و سامعین، آستانہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ روز اول سے اصلاح امت و خدمت خلق کے مشن کو بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے. اس مشن کا مقصد صرف اللہ عز و جل کو راضی کرنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. ناظرین و سامعین، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت آستانہ شریف کے ذریعے سب کے لیے لنگر، مستحقین کے لیے راشن، بچوں کی فیس، یونیفارمز، کتابیں، بلینکٹس اور لحاف کی تقسیم، عورتوں کے لیے سلائی مشین کی تقسیم، شاہ شرافت چیریٹیبل ہاسپٹل کے ذریعے علاج و معالجہ اور دیگر فلاحی کام ہمیشہ ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ قوم کی ضرورت مند بچیوں کے اجتماعی نکاح کا بھی جگہ بجگہ پورے ملک میں اہتمام کیا جاتا ہے. فساد اور قدرتی آفات کے متاثرین تک بھی آستانہ شریف حتی الامکان امداد پہنچاتا رہا ہے. اسی خدمت خلق کے مشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سکلینیا چیریٹیبل ٹرسٹ میرا روڈ ممبئی کے زیر اہتمام سکلینی میڈیکیئر کلینک کا 18 جنوری کو پیر و مرشد شاہ سکلین میاں حضور حفظہ اللہ کے مبارک ہاتھوں سے افتتاح ہوا. اس موقع پر سادات کرام و علماء کرام کے علاوہ سکلینی پیر بھائیوں کے ساتھ مقامی ڈاکٹرز اور اہل خیر حضرات کی ایک بہت بڑی بھیڑ موجود رہی اور اس فلاحی پہل کو سراہا. اس کلینک میں بہت ہی کم چارجز پر بلا تفریق مذہب و ملت ڈاکٹرز کے ذریعے مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور انہیں دوائیاں بھی دی جائیں گی. غریبوں کے لیے کم قیمتوں میں پیتھولوجیکل سروسز بھی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلینک میں مردوں کے لیے مرد ڈاکٹر صبح 10:30 بجے سے دوپہر 2:30 بجے تک اور عورتوں کے لیے عورت ڈاکٹر شام 6:30 بجے سے رات 10:30 بجے تک اپنے خدمات پیش کریں گے. پیر و مرشد کی قیادت میں امت کی فلاح اور بہبودی کا یہ سفر ایسے ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتا جا رہا ہے. ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ذی وقار و ذی احتشام پیر مرشد الشاہ محمد ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام سادات کرام، محترم علماء کرام، حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی آف انڈیا، دار الثقلین فاؤنڈیشن اور ثقلینیا چیریٹیبل ٹرسٹ کے تمام ممبران و حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا شکر و احسان ہے
کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی مخلوق کی فکر کرتے ہوئے اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے یہاں حاضر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں آنے کو، ہماری فکر کو قبول فرمائے اور ہمارے خدمات کو ہمیشہ للہیت اور خلوص کے ساتھ رکھے۔ محترم حاضرین، آستانہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ محتاج تعارف نہیں ہے، اور اس کی کارکردگی بھی جو ہے یہ وہی طریقہ کار ہے جو 1400 سالوں سے تبلیغ اشاعت دین کے سلسلے میں ہمارے اکابرین کرتے آئے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری والا زمانہ بھی دیکھیں، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، ائمہ اہل بیت اطہار، اور اس کے بعد والا زمانہ بھی دیکھے، تو اسلام کی جو ڈیفینیشن امام رازی نے دی ہے اس پر یہ سارے جو ہے وہ ہمیشہ عمل کرتے آئے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ اگر وہ اسلام کو 2 جملوں میں سمیٹنا چاہے تو وہ کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں، ایک اللہ کی بندگی اور دوسری اس کے مخلوق کی خدمت۔ ایک اللہ کی بندگی اور دوسری اس کے مخلوق کی خدمت قلب۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے سر پر جو خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے وہ اس بنا پر رکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ تمام امور ہے جس کی اشاعت و تبلیغ سارے خانقاہ آج تک کرتے آئے۔ خانقاہ ایسے ہوتی تھی جس میں مسجد بھی ہو، مدرسہ بھی ہو، دارالعلوم بھی ہو، جدید سائنسز بھی ہو، ہاسپٹل بھی ہو، لوگوں کی ضروریات بھی پوری کی جاتی ہو، اور لوگوں کا تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب اور روحانی مراحل سے بھی انہیں گزارا جاتا ہے۔ یہ کام خانقاہیں کرتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم خیر امت تب ہے جب ہم بہترین انسان ہو گئے پہلے، اور پھر اس کے بعد بہترین مسلمان ہو۔ اس کے اندر تعلیم بھی آ گئی، عبادت بھی آ گئی، بندگی بھی آ گئی، مخلوق کی خدمت بھی آ گئی، اور یہ ہمارے اوپر جو فرائض و واجبات، جو احکام شرعیہ ہے، اس میں بھی یہ پہلو نظر آتا ہے۔ سمجھے؟ نماز بڑی اہم عبادت ہے، لیکن فرمایا گیا یہ آپ کو ہر بے حیائی سے اور فحاشی سے دور کر دے۔ جب آپ دور رہو گے تب معاشرے کو صاف کرو گے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اس دلدل میں لپت ہو اور پھر کسی کو آپ نیکی کی ترغیب کریں۔ پہلے تو آپ کو کرنا ہے۔ روزہ، دنیا روزے کو ایک روحانی طور پر بھی دیکھتی ہے، یہ ایک حصہ ہے، لیکن دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہر مسلمان، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ غریب ہو، اسے بھوکا رہ کر ہر بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کا احساس بھی کراتا ہے۔ یہ روزہ ہے۔ زکوٰۃ، پیسہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، لیکن اس میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے جو سورہ توبہ کے 8 مصارف ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ ہمارا کہیں نہ کہیں سب سے جڑاؤ ہے، سب سے جڑاؤ۔ اسی لیے ہمیشہ جب دین کی دعوت دی جائے تو مکمل دین کی دعوت دی جائے۔ جب ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو یہ عبادت کی معنی صرف فرائض و واجبات نہیں ہے، یہ عبادت میں پوری ابدیت ہے، پوری بندگی ہے، آپ کی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا گیا خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور مومن ہے بھی وہی جس کی ذات سے کبھی کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ آج اس پرفتن ماحول کے اندر بلا تفریق مذہب و ملت وہ خانقاہیں ہیں جو یہ کام عملی طور پر انجام دے رہی ہے، اور میں فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ سر فہرست خانقاہ عالیہ شرافتیہ مجددیہ قادریہ، جس نے اب تک عملی طور پر آپ ہر میدان میں دیکھیے، چاہے بھوکوں کو کھانا کھلانا ہو، لنگر جو لوگ آپ تمام حاضر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جو نئے ہوئے ہیں وہ بھی ان قریب حاضر ہو جائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے لنگر جاری، اور وہی نہیں ان کی نسبت رکھنے والے جہاں کہیں بھی ہو وہاں لنگر کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تعلیم کے میدان میں مدارس و جامعات تو چل ہی رہے ہیں، اب مکمل ایک الگ شعبہ دارالثقلین فاؤنڈیشن، جس میں عصری علوم اور دینی علوم یہ بھی سب بتائے جائیں گے، پڑھائے جائیں گے، اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے 2 روز قبل YMCA گراؤنڈ کے اوپر ایک جنگ غفیر کے سامنے ان مستحقین، ان بچے اور بچیوں کا حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی نے کس طریقے سے خیال رکھا اور اپنا دینی فریضہ کیسے انہوں نے ادا کیا، ان بچیوں کا پورا اہتمام کیا نکاح کا اور ان کے گھر کو آباد کرنے کا۔ آپ نے یہ چیز اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ 17واں سال ہوا ہے۔ اب عنقریب 23 تاریخ کو سورت میں بھی ایسا ہی اجتماع نکاح ہونے والا ہے۔ اب کیا ہو گیا، غربا جن کی بچیاں جوانی کی دہلیز پر پہنچتی تھی اور ماں باپ کے لیے فکر کا سبب بن جاتی تھی، آج وہ ماں باپ بے فکر ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ پیر و مرشد حضرت شاہ ثقلین میاں حضور دامت برکاتہم العالیہ نے ان بچیوں کی کفالت اپنے ذمہ لیا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک کڑی اور آج ایڈ ہو گئی ہے، اور ہم نے تقلید کی اپنے مرکز کی۔ مرکز میں آلریڈی 1987 سے ایک شاہ شرافت چیریٹیبل ہاسپٹل کام کر رہا ہے، مخلوق کی خدمت کر رہا ہے۔ صرف 5 روپے کے اندر پورے ہفتے بھر کی وہاں پر دوائیاں دی جاتی، علاج و معالجہ کیا جاتا ہے اور چیک اپس کیا جاتا ہے۔ اسی کی ایک کڑی جو ہے یہ ثقلینی میڈیکیئر کلینک ہے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ ابھی اس کا اجرا، اس کا انوگریشن جو ہے پیر و مرشد کے مبارک ہاتھوں سے ہوا ہے۔ تو ہم جو کوشش کر رہے ہیں آستانہ شریف سے وہ یہ ہے کہ اسلام کو عملی طور پر فیلڈ پر اتارا جائے۔ اسلام صرف مسجد کی 4 دیواری میں قید نہ ہو، مسلمان جہاں بھی جائے تو پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ یہ دوسروں کے کام آتا ہے، پہچانا جائے یہ مسلمان ہے کیونکہ یہ ایماندار ہے، پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ یہ تقوی شعار ہے، پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے کیونکہ یہ پرہیزگار ہے، یہ دوسروں کی فکر کرنے والا ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے مرشد کو۔ ایک خانقاہ اور ایک آستانے کی جو روح ہوتی ہے وہ صاحب سجادہ کی قیادت ہوتی ہے، اور الحمدللہ پورے ملک کے اندر آپ بخوبی واقف ہیں، مجھے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کس طریقے سے اصلاح امت اور خدمت خلق کا کام کیا جاتا ہے۔
मैं क्लिनिक के बारे में मुख्तसर से बता दूं, यहाँ पर 10:30 सुबह 10:30 से दोपहर 2:30 बजे तक जेंट्स डॉक्टर मौजूद रहेंगे और सिर्फ जेंट्स मर्दों का इलाज होगा, चेकअप वगैरह। और दूसरे सारे हमने अभी बातचीत की है और एक पैथोलॉजी लैब से भी टाई अप हो चुका है, तो इंशाल्लाह अनकरीब वेरी मच डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर यहाँ पर पैथोलॉजिकल सर्विसेज भी दी जाएगी इंशाल्लाह। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे बात हुई है वो भी हमारे सकलैनी पीर भाई है जो एक पैथोलॉजी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ औरतों के लिए हर रोज शाम 6:30 से 10:30 बजे औरतें आ सकती है और उनके लिए लेडीज डॉक्टर है इंशाअल्लाह ताला। तो ये वक्त का आप ख्याल रखें, मर्दों के लिए सुबह है और औरतों के लिए शाम है। और फीस वगैरह का जो कुछ भी है वो पैम्फलेट्स आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, आप हजरात उससे पूरी मालूमात हासिल करें। और इसके अलावा इसको और आगे बढ़ाने की भी कोशिशें हैं इंशाअल्लाह, वक्तन फवक्तन जैसे भी इसमें तरक्की होगी आपको मतला किया जाएगा। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं हुजूर से गुजारिश करूंगा कि अपने दुआइया कलमात से इस प्रोग्राम का इख्तिताम हमारी खिदमत को गरीबों तबकों के रास्ते फराहम फरमा। अल्लाह हमारी नियतों को सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशबू की हासिल करना, मकसूद है। अल्लाह अपने फजल करम से अस्पताल तेरे बंदों के लिए और तेरे बंदों की खिदमत के लिए काम किया गया है। इसको लोगों के लिए फायदेमंद और उनके लिए उसको शिफायाब होने की सूरत पैदा करा दी। अल्लाह अपना फजल फरमा। अल्लाह हमारे सबकी दुख दर्द बीमारी आजादियों से निजात अता फरमा दे। और अल्लाह कोई सबकी मुश्किलें, सबके दुख, सबकी परेशानियाँ, बीमारी आजादी दूर फरमाने वाला है और कोई शिफायाब करेगा अल्लाह अपने फजल के नीचे इस्तेमाल को फरोग़ करके फरमा दे और जो लोग यहाँ हाजिर हों उनको फायदा करते। अल्लाह हम सबको अच्छे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, अपने अहकामात की बजावरी आसान कर दे और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नसीब फरमा, उनके पीछे पीछे चलने वाला बना दे। और अस्पताल को भी अपने तरफ से अपनी मखलूक की खिदमत के लिए